مزار شریف میں اس دوران ایئرپورٹ پر یہ افواہ پھیلی کہ مزار شریف میں بعض مقامات پر گڑبڑ ہو رہی ہے اور چند نامعلوم افراد نے 2 طلبہ کو جو شہر میں گشت کر رہے تھے شہید کر دیا ہے۔ اس خبر کو سن کر بہت سے افراد نے اپنے نام کٹوا دیے اور خود واپس چلے گئے۔ ہم نے بھی اپنے بعض ساتھیوں سے جو بیمار تھے کہا کہ واپس چلے جائیں، معلوم نہیں آگے کن حالات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ نہ مانے اور پھر ہم سب نے طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو ہماری تشکیل چونکہ مزار شریف کی ہے لہٰذا ہم ضرور جائیں گے۔ اتنے میں پاٹک کی طرف سے اعلان میں ہمارا نام لیا گیا اور ہم چاروں ساتھی اپنا سامان اٹھائے پاٹک پر پہنچ گئے، جہاں ہماری بھی تلاشی لے کر ہمیں جہاز کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس وقت میدان ہوائی پر 3-4 فوجی طیاروں کے علاوہ افغانستان کی اکلوتی انٹرنیشنل آریانہ ایئر لائن کے 2 طیارے روانگی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہمیں آریانہ ایئر لائن کے ایک بڑے جہاز میں جگہ ملی۔ اپنی حالت اور سہولیات کے لحاظ سے یہ جہاز کسی طرح بھی PIA کے جہاز سے کم نہ تھا۔ بہرحال ہمارے سوار ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد فضا میں بلند ہو کر مزار شریف کی طرف پرواز شروع کر دی۔ اس دوران آریانہ ایئر لائن کی طرف سے قہوے سے ہماری توازو کی گئی۔ پورے 1.25 گھنٹے کا سفر ہم نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں خوبصورت مناظر کی دلکشی اور رعنائی میں کھوئے ہوئے گزارا۔ اچانک پائلٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ کچھ دیر بعد ہمارا جہاز مزار شریف کے میدان ہوائی پر اڑنے والا ہے۔ پائلٹ کے الفاظ کان میں پڑے تو ذہن میں اس طلسماتی دنیا سے نکل کر سوچ و فکر کی وادیوں میں کھو گیا۔ مزار شریف اگرچہ میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، پھر بھی میرے لیے یہ کوئی اجنبی نام نہ تھا۔ افغانستان کے شمالی صوبہ بلخ کا یہ مرکزی شہر انتہائی تاریخی شہرت کا حامل ہے۔ میرے اس شہر سے خصوصی دلچسپی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر دریائے آمو یعنی دریائے جیحون کے کنارے واقع ہے، جبکہ اسی دریا کے اس پار سرزمین بخارا ہے، جسے آج کل ازبکستان اور تاجکستان کہا جاتا ہے اور جو تاریخ کا طالب علم ہونے کے لحاظ سے میرا پسندیدہ موضوع تھا۔ میں تصور میں مزار شریف کی سیر میں مگن ہو گیا کہ نہ جانے وہ شہر کیسا ہوگا جس کی تاریخ میں اتنی شہرت ہے۔ ابھی ان خیالات میں گم ہی تھا کہ اچانک گڑ گڑ کی آواز کے ساتھ جہاز نے رن وے پر دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد جہاز رکا تو تمام طلباء فرط مسرت سے دروازے کی طرف لپکے اور پھر باری آنے پر ہم بھی باہر نکل آئے۔ ہمارے ذہن میں مزار شریف کی جدت ترقی کا حال سن کر مزار کے میدان ہوائی کا جیسا نقشہ تھا، حقیقت اس کی بالکل برخلاف آئی۔ مزار شریف کے جنوبی پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع یہ میدان ہوائی اگرچہ قندھار کے مقابلے میں کافی وسیع و عریض ہے، لیکن شکستہ حال عمارت قندھار کے میدان ہوائی سے بدرجہ بدتر تھی۔ میدان میں ہر طرف کالے و سفید عمامے باندھے طالبان دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم اندر جا کر انتظار کریں، تھوڑی دیر بعد گاڑی آئے گی تو اس میں سوار ہو کر مزار شریف کی قول اردو چھاؤنی میں چلے جائیں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھوڑی دیر میدان ہوائی میں چکر لگایا اور پھر ان سے کہا کہ نہیں معلوم گاڑی کب آتی ہے، چلو پیدل ہی چلتے ہیں۔ میری بات سن کر 4 اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ ہم 8 آدمیوں نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکلنے لگے۔ مرکزی دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں جنرل عبدالمالک کا ایک فوجی پہرا دے رہا ہے۔ ہم اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئے کہ سرنڈر ہونے کے بعد اس کا یہاں بیٹھنا چمانی دار۔ بہرحال میں آگے بڑھا اور اس سے فارسی میں پوچھا دریائے آمو کہاں ہے۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ قریب کھڑے ایک طالب علم نے ہمیں اس سے بات کرنے سے منع کر دیا اور باہر چلے جانے کو کہا۔ چنانچہ ہم باہر نکلے اور مرکزی دروازے کے بالکل سامنے سے جو سڑک شہر کی طرف جاتی ہے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم چند قدم ہی آگے چلے تھے کہ سامنے شہر کی طرف سے طالبان کو لینے کے لیے ایک ٹویوٹا ہائیس گاڑی آ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی ہمارے سامنے روکی اور ہم اس پر سوار ہو گئے۔ گاڑی واپس مڑی اور دوبارہ شہر کی طرف جانے لگی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور ڈرائیور سے جو مقامی باشندہ معلوم ہو رہا تھا معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔
میں نے اس سے دریائے آمو کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ مزار شریف کے باہر سے ایک روڈ دریا کی طرف جاتا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے مزید بتایا کہ گاڑی میں دریا تک 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ مزار شریف سے 5 کلومیٹر باہر واقع پہلی چاؤنی آ گئی، جہاں صبح سے ابھی تک پہنچنے والے طالبان ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہم سے پہلے پہنچے ہوئے ان ساتھیوں نے بتایا کہ چونکہ اندرونی شہر کافی تعداد میں طالبان بھیجے جا چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف شبرغان سے بھی ہزاروں کی تعداد میں طالبان شہر میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا آج صبح سے اندرونی شہر کے لیے کسی کی تشکیل نہیں ہوئی۔ علاوہ ازیں چونکہ اسلحہ بھی محدود مقدار میں تھا، لہٰذا صرف انہی مجاہدین کو اسلحہ دیا گیا ہے جو شہر کے اندر گئے ہیں، باقی تقریباً سبھی لوگ چاؤنی میں نہتے تھے۔ ہمارے لیے یہ صورتحال کافی تشویشناک تھی، لیکن کر بھی کیا سکتے تھے، لہٰذا خاموش ہو رہے۔ یہ چاؤنی جہاں ہم رکے تھے دراصل اسلحہ ڈپو تھا، جہاں اب صرف بھاری اسلحے کا ایمونیشن موجود تھا، جبکہ اسلحے میں سے صرف وہی باقی رہ گیا تھا جو چاؤنی کے ارد گرد حفاظتی مورچوں میں نصب تھا۔ ہمارے یہاں پہنچنے سے تقریباً 15 منٹ پہلے ہی یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکے نے شرارت کے لیے گولوں اور میزائلوں کے قریب رکھے ہوئے تھوڑے سے بارود کو آگ لگا دی۔ یہ آگ مزید بڑھی اور قریب رکھے ہوئے 2-3 گولوں تک پہنچ گئی۔ حرارت ملتی ہی وہ گولے فائر ہو گئے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آگ بقیہ ایمونیشن تک نہیں پہنچی جو قریب ہی رکھا تھا۔ چاؤنی کے اندر ایسے خوفناک دھماکوں کی آواز سن کر سب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ہر طرف افواہیں گردش کرنے لگی۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے طالبان نے بروقت کارروائی کر کے اس لڑکے کو پکڑا اور ضروری سزا دی۔ طالبان کے اس اقدام سے نئے آنے والے طلباء حقیقت سمجھ گئے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد جب ہم پہنچے تو چاؤنی میں بالکل اطمینان تھا، البتہ سب لوگ اندورے شہر جانے کے لیے بے چین تھے، جبکہ طالبان کا کہنا تھا کہ شہر کے اندر مجاہدین بڑی تعداد میں موجود ہے، لہٰذا آج آنے والوں کو یہی ٹھہرنا چاہیے تاکہ اگر اچانک ضرورت پڑے تو یہ لوگ کچھ کارروائی کر سکے۔ ہم نے وضو کیا اور نماز عصر ادا کی۔ عصر کے بعد ہم سب کمروں میں جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ملا یونس خالص چترالی، جو مزار ہی میں گرفتار ہو کر بامیان جیل میں شہید ہوئے، کاغذ قلم لیے نئے آنے والوں کے نام لکھنے لگے۔ ہم نے انہیں نام لکھوائے اور چاؤنی کے احاطے سے باہر نکل کر چکر لگانے لگے۔ یہاں آنے کے بعد ہماری جن ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ان میں جامعہ دارالعلوم کے بہت سے طلباء تھے، جن میں اشتیاق بھائی، سعید اللہ، یعقوب، ضیاء الدین اور ساجد بھائی بھی شامل تھے۔ اسی اثنا میں کسی نے آ کر ملا اختر منصور اخوند، جو اس وقت وہاں طالبان کے کمانڈر تھے، سے کہا کہ میں نے سامنے والی بستی سے، جس کی تمام آبادی شیعوں پر مشتمل تھی، کچھ مسلح گھوڑ سوار دیکھے ہیں جو سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ ملا منصور اخوند نے پہلے تو اسی تسلی دی، لیکن پھر اس کے اصرار پر دوربین لگا کر مزار ایئرپورٹ اور اس کے ارد گرد واقع اس بستی کا جائزہ لینے لگے۔ اسی اثنا میں ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے ساتھی اریانہ کے جہاز پر آئے تھے لیکن ایئرپورٹ میں ہم سے پیچھے رہ گئے، ننگے پیر ہانپتے کانپتے چاؤنی میں پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر اچانک نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا ہے اور دشمن نے آ کر کئی طلباء کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ہم بھاگ کر بڑی مشکل سے یہاں پہنچ پائے ہیں۔ ان حالات میں ملا منصور اخوند نے بذات خود ایئرپورٹ جانے کا فیصلہ کیا اور پھر کچھ جائزہ لینے کے بعد اپنے مسلح ساتھیوں کو جو چاؤنی ہی میں تھے ساتھ چلنے کو کہا۔ چنانچہ 3 مسلح گاڑیاں تیار ہو کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ سب سے اگلی گاڑی میں وہ خود سوار ہو گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ جا کر بذات خود حالات کا جائزہ لے۔ ان کی گاڑیاں جب قول اردو سے نکلی تو باغی ماندہ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہاں سے تو سب مسلح افراد جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ سوچتی ہوئی ان گاڑیوں پر بہت سے نہتے بھی سوار ہو گئے۔ ملا منصور اخوند کی سربراہی میں یہ 3 گاڑیاں ایئرپورٹ کی طرف بڑھی تو مخالف سمت سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی گئی، جس سے ملا صاحب کے اس خیال کو مزید تقویت ملی کہ حقیقت میں بغاوت نہیں بلکہ کسی غلط فہمی کی بنا پر طالبان اور جنرل عبدالمالک کے آدمیوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی ہے۔ لیکن بہت جلد ہی اس وقت انہیں اپنے اس خیال سے دستبردار ہونا پڑا جب ان کی گاڑیاں ایئرپورٹ کے مرکزی دروازے کے بالکل قریب پہنچی تو سامنے سے بے تحاشا فائر آنے لگے۔ ملا صاحب اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے شش و پنج ہی میں تھے کہ اچانک ایک گولی آ کر ان کی آنکھ میں لگی اور وہ آنکھ شہید ہو گئی۔ ان کی زخمی ہوتی ہی ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی موڑی اور واپس قول اردو کی طرف دوڑا دی۔ اس اثنا میں طالبان کے 2 ساتھی شہید ہو چکے تھے۔
اس حالت میں یہ گاڑیاں ابھی قول اردو واپس پہنچی ہی کہ اتنے میں شہر سے اطلاع آئی کہ اندرونی شہر بغاوت برپا ہو گئی ہے، اور گلی کوچوں میں ہر گھر سے ان طالبان پر جو شہر کا انتظام سنبھالنے اندر گئے ہوئے تھے فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس صورتحال میں یہ خدشہ پیدا ہو چکا تھا کہ خدا نخواستہ کہیں اندر والے طلبہ محاصرے میں نہ آ جائے۔ اس طرح طالبان کا آپس میں رابطہ منقطع ہو جاتا اور اس کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ لہٰذا ان حالات میں ملا منصور اخوان نے چاونی میں تمام طلبہ کو تیار رہنے کا حکم دے دیا کہ اگر ضرورت پڑی تو یہ طلبہ باہر سے شہر پر حملہ کر کے اپنے بھائیوں کو محاصرے سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ملا صاحب زخمی آنکھ کے ساتھ ابھی انہی انتظامات میں مصروف تھے کہ اچانک طالبان کا ایک ٹینک جو شہر کی طرف جانے والی شاہراہ پر قول اردو سے تقریباً 200 میٹر آگے کھڑا تھا، ایک خوفناک دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ سڑک کی اس پار شیعوں کی قریبی بستی ہے، وہاں سے ہی ٹینک پر راکٹ داغا گیا تھا۔ اس ٹینک کو رات گئے تک آگ لگی رہی، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس میں سوار 2 طالب علم زندہ باہر نکال لیے گئے۔ ان میں سے ایک کا بازو زخمی ہوا تھا، جبکہ دوسرے مجاہد کے جسم کے سارے بال جل چکے تھے اور لوگ اس کے جلے ہوئے کپڑوں سے آگ بجھا رہے تھے، لیکن اس کے جسم پر ایک خراش بھی نہ آئی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنی تکلیف میں بھی اتنے حوصلے سے کام لیتے دیکھا تھا۔ اسی اثنا میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شہر میں موجود سب طلبہ کرام شہید ہو گئے ہیں یا گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور اب دشمن شہر سے باہر اس چھاؤنی کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس افواہ کو سنتے ہی قول اردو میں ٹھہرے ہوئے نہتے طلباء میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس حالت میں انہیں اور کچھ نہ سوجا تو قریب کھڑے ایک ٹرک کو کسی نے سٹارٹ کیا اور باقی لوگ اس میں بیٹھنا ہی نہیں بلکہ بھرنا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے کسی جنگ میں شرکت کی ہے بخوبی جانتے ہیں کہ جنگی حالات میں ایسی مواقع کتنے نازک ہوتے ہیں۔ جب فوج بددل ہو کر محاذ سے پسپائی اختیار کرنے لگے، ہمیں بھی ایسی ہی نازک صورتحال کا سامنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک طلبہ سے بھر چکا تھا۔ اس موقع پر اشتیاق بھائی اور میں نے ساتھیوں کو ہر طرح سے منع کرنے کی کوشش کی کہ امیر کے حکم کے بغیر راہ فرار اختیار نہ کریں، لیکن ہماری باتیں اس شور و غل میں کارخانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی۔ بالآخر ہم نے ایک مسلح طالب کو سمجھایا تو وہ آگے بڑھا اور گن تان کر گرجدار آواز میں کہا، خبردار، اگر کسی نے اس ٹرک میں فرار ہونے کی کوشش کی تو اس پر فائر کر دیا جائے گا۔ یوں ہمارا یہ حربہ کامیاب رہا اور بہت سے لوگ ٹرک سے اتر آئے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس میں بیٹھے رہے اور پھر ٹرک چل پڑا، مگر ابھی 500 میٹر بھی نہ چلا ہوگا کہ اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اب اس میں سوار لوگ اس سے اترے اور فوراً آگے کی طرف دوڑ لگا دی، کیونکہ ایئرپورٹ پر مورچہ زن دشمن سڑک پر نظر آنے والے طالبان پر براہ راست فائر کر رہا تھا۔ لہٰذا ان طلبہ نے آگے بھاگ کر قریبی ایک زیر تعمیر عمارت کے تہخانے میں پناہ لی۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ ابھی لوگ ٹرک سے نکل کر بھاگے ہی تھے کہ ایک گولہ آ کر ٹرک کو لگا اور ٹرک کے پرخچے اڑ گئے۔ ہم نے یہ منظر دیکھا تو جانے والے ساتھیوں کے بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دوران اگرچہ ہم سب ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، لیکن ہمارے قریبی ساتھیوں میں سے کوئی بھی اس ٹرک میں سوار نہ ہوا۔ البتہ شاہ خالد، صفی اللہ اور محمد یعقوب ہمارے درمیان موجود نہیں تھے۔ اس وقت تک ہمیں بھی ان کا دھیان نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تاہم تھوڑی دیر بعد جب یہ افراتفری ختم ہوئی تو ہم سب نے ان تینوں کو بہت تلاش کیا، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ شاہ خالد اور صفی اللہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ ان گاڑیوں میں سوار تھے جو ایئرپورٹ کی طرف جا کر واپس آ گئی تھی، اور ان میں سے جو 2 آدمی شہید ہوئے وہ شاہ خالد اور صفی اللہ تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ وہ دونوں بھی ٹرک والوں میں شامل تھے۔ بہرحال اپنے ان دونوں ساتھیوں کے بچھڑ جانے کا ہمیں افسوس ہوا، لیکن اس موقع پر ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ خود میرا بھی یہی خیال تھا کہ وہ دونوں ایئرپورٹ پر جانے والی گاڑیوں میں تھے اور وہی دونوں شہید ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے ان کے اس طرح غائب ہو جانے کی کوئی اور صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اس واقعے کے کافی عرصے بعد
اس وقت مجھے انتہائی حیرت ہوئی جب مجھے حنیف خان نے، جو مزار شریف کی واقعی میں گرفتار ہوئی اور 16 ماہ تک حزب وحدت کی زیر قبضہ بامیان جیل میں قید رہنے کے بعد رہا ہوئی، بتایا کہ شاہ خالد و صفی اللہ کسی طرح بچ بچا کر تشکر خان پہنچ گئے، لیکن وہاں شیعوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور ایک عرصے تک حنیف خان کے ساتھ ہی بامیان جیل میں قید رہے، چونکہ ان دنوں توقع یہ کی جاتی تھی کہ مخالفین افغانی طلباء کو نہیں مارتے جبکہ پاکستانی طلباء کو فوراً شہید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا شاہ خالد و صفی اللہ نے بھی اپنی پشتو زبان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو افغانی بتلایا تھا، لیکن اللہ کی قدرت کہ اس مرتبہ دشمن نے پاکستانی طلباء کو قتل نہیں کیا اور افغانیوں کو شہید کر دیا، جن میں شاہ خالد شہید اور صفی اللہ شہید رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ حنیف خان نے مزید بتایا کہ وہ دونوں جیل میں اکثر راغب الحروف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس کا بچنا مشکل ہے، وہ ضرور شہید ہو چکا ہوگا لیکن شاید لیلائے شہادت کی وصال میں کچھ دیر باقی ہے۔ اے میرے اللہ، جلد بہت جلد، کہ اب جانے والوں کی یاد بہت ستا رہی ہے۔ بہرحال ظالم دشمن نے ہمارے دونوں ساتھیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا کر دیا۔ شاہ خالد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ اور صفی اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سنجیدہ چہرہ میں کبھی بھی نہ بھول سکوں گا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ صفی اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ افغانستان جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا، لیکن شاہ خالد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر وہ بھی چل پڑا تھا۔ دونوں نے دوستی کا راستہ خوب نبھایا، حتیٰ کہ شہید بھی ساتھ ہی ہوئے اور یقیناً آج جنت میں بھی ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں ان کے ساتھ ملا دے، آمین ثم آمین۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں، ورنہ اگر اپنے محبوب دوستوں کی حسین یادیں سپرد قلم کرنا شروع کروں تو اس کے لیے دفتر درکار ہے۔